الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني عربي الأبتهي القرشي السراج المزي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحبوب إله العالمين كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا صلوات پڑھیں سامعین گرامی اکادر اور ناظرین ناظرات جو لوگ گھروں میں جشن کو اگر سماعت فرما رہے ہیں تو قرآن حکیم کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے فرماتا ہے، اللہ جانے وجہ کیا تھی کہ اللہ کو یہ فرمانا پڑا کہ ہو سکتا ہے کسی نے کہا ہو کہ میں بڑا عزت دار ہوں، میری عظمت زیادہ ہے، مقام بڑا ہے، تو ہو سکتا ہے اسی لیے ہو۔ بہرحال ہر مفسر نے اپنی نظر دی ہے، اس کے اندر بہت سارے مفسرین اس کے قائل ہیں کہ کچھ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور بڑا بھی اللہ سے تو کوئی نہیں سمجھتا تھا، اپنے آپ کو بڑا پیغمبر سے سمجھتے تھے۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جناب ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ کی روایت ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو علی ابن نہیں ہے، فرمایا کہ جس طرح میرے آقا علی نے کہا تھا کہ یہ ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں 5، کہا پوری کائنات علی کے سامنے اس طرح رہتی ہے۔ تو اس آیت میں عرض کر رہا تھا، کسی نے شاید کہا ہوگا کہ عزت دار میں بڑا ہوں، میری عزت کی جائے، اکرام کیا جائے تو جلال آ گیا پروردگار کو۔ پروردگار نے اپنے مصطفیٰ سے کہا، مصطفیٰ من کان یرید العزت، جو بھی چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے عزت کا، اپنے آپ کو بڑا بنانے کا، تو بس اس کو کہہ دیجئے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے عزت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ میں نے اس آیت کو جب دیکھا، آپ بھی تعجب کر رہے ہوں گے، جشن ہے،
مولانا نے یہ آیت توحید والی نکال لی، جشن پڑھنے لگے ہیں۔ جب میں نے اس آیت کو دیکھا، ایت اللہ جوادی عامری نے اس کو لکھا ہے اپنی کتاب میں، تو آیت کو جب میں پڑھ رہا تھا، دوسری ایک کتاب کا بھی میں نے مطالعہ کیا، جب دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ اس آیت جو یہ آیت ہے، اللہ نے سب کو روک دیا اور فرمایا کہ عزت ساری کی ساری میرے ہاتھ میں ہے، میں جب چاہوں جس کو چاہوں جہاں چاہوں عطا کر دوں، عزت میں جب چاہوں جس کو چاہوں جہاں چاہوں عطا کر دوں۔ تو میں نے جب دیکھا کہ ایک شخصیت ہے، کمال دیکھیں اس شخصیت کا۔ یہ بھی ایک جملہ آپ کو میں ہدیہ کرتا جاؤں۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ امیر المومنین کا مقام اور رسول اللہ کا مقام، عزت دیکھیں، کیا کمال ہے، کیا عظمت ہے میرے نبی کی۔ خالق کائنات نے علی جو کہ نبی سے مفضول ہے، افضل نہیں ہے نبی سے، علی نبی سے مفضول ہے، بلکہ میرا آقا علی کہتا ہے کہ میں محمد کا غلام ہوں، اس پہ فخر کرتا ہے علی کہ میں آقا کا غلام ہوں، اور اس کی دلیل بھی میرے آقا نے اپنے بچوں کو دی۔ کن کو؟ جناب ابو الفضل العباس کو اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ عقیل اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں، جس طرح میں نے محمد کی غلامی کی ہے، اسی طرح اللہ مجھے بچہ دے جو محمد کے بیٹوں کی غلامی کرے۔ علی مفضول ہے، پیغمبر افضل ہے۔ جب پیغمبر افضل ہیں تو آپ سے سوال ہے، تو پھر افضل کو کعبۃ اللہ میں آنا چاہیے تھا، مفضول کو گھر میں آنا چاہیے تھا۔ خالق کائنات نے بڑا عجیب سلسلہ کیا، الٹ کر دیا۔ مفضول کو گھر میں آنا چاہیے تھا، افضل کو کعبۃ اللہ میں آنا چاہیے تھا۔ اللہ نے اس سلسلے کو بدل دیا، افضل کو شیب ابی طالب میں لایا، افضل کو شیب ابی طالب میں لایا، اور علی ابن ابی طالب کو کعبۃ اللہ میں لایا۔ تو لوگوں کو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے، دیکھو اگر میری عزت دیکھنی ہے تو ابو طالب کی دیکھو، اگر میری عزت کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کی عزت کو دیکھو۔ اگر میری عزت دیکھنی ہے تو ابو طالب کو دیکھو۔ میں نے یہ شرف، یہ مقام ابو طالب کو عطا کیا کہ شیب ابی طالب میں، اور ابو طالب کا گھر ہی کمال کا گھر ہے۔ معراج پہ جائیں تو یہیں سے جانا ہے، کہیں جانا ہے تو یہیں سے جانا ہے، نبوت کے لیے انتخاب ہونا ہے تو یہیں سے ہونا ہے، اور رہنا ہے تو یہیں پہ رہنا ہے، کمالات کا اظہار کرنا ہے تو یہیں سے کروانا ہے۔ کمال کا گھر ہے دنیا، آج تک ابو طالب کو پہچان نہیں سکی۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا، مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک احمق نے کہا ہے کہ کیونکہ جناب معاذ اللہ جناب ابو طالب مسلمان نہیں تھے، اس لیے جناب علی اور جناب جعفر نے وراثت لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے تو وراثت لینے سے انکار کر دیا۔ دنیا کفر پہ لے آنے پہ تلی ہوئی ہے ابو طالب کو، تو پروردگار عالم ابو طالب کا جب تعارف کرواتا ہے تو کبھی مصطفیٰ کے ذریعے کرواتا ہے، کبھی مرتضیٰ کے ذریعے کرواتا ہے، کبھی حسنین کے ذریعے کرواتا ہے۔ میرا آقا حسین بھی ابو طالب پہ فخر کرتا ہے۔ علی ابن ابی طالب نے پوری زندگی جب جب بھی اپنا نام لیا، یہ نہیں کہا کہ علی، کہا علی ابن ابی طالب، علی وہ ہے جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ تو اس مرحلے پہ ابھی نہیں پہنچے کہ کیوں اللہ نے کہا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پاس ہے۔ تو وہ جملہ یہ ہے جو آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب میرے آقا علی دنیا میں تشریف لے آئے، نام گزاری کا وقت ہوا کہ نام کیا رکھا جائے، ماں نے ایک نام رکھا، قبیلے والوں نے ایک نام رکھ دیا، مختلف جب نام ہو گئے تو علامہ جوادی لکھتے ہیں پھر اللہ نے یہ شرف، یہ عزت کس کو عطا کی؟ میرے ابو طالب کو عطا کی۔ جناب ابو طالب نے ایک تختی پہ کچھ لکھا اور اس کو اوپر آسمان کی طرف کیا اور دونوں ہاتھ بلند کیے، ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی، بارے الہا
قبیلے والے کہتے ہیں اس کا نام زید رکھ دو، ماں کہتی ہے اس کا نام اسد رکھ دو، آپ بتائیں اس کا نام کیا رکھیں؟ پروردگار نے ایک نئی تختی اتاری جس کے اوپر لکھا ہوا تھا ابو طالب اس کا نام میرے نام پہ رکھ دو، اس کا نام علی رکھو، جس طرح میں عزت دار ہوں اسی طرح یہ عزت دار ہے۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، جس طرح میں عزت دار ہوں اس طرح میرا آقا میرا مولا علی کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا میرا بندہ علی عزت دار ہے، علی کا شرف یہ ہے۔ ابھی آپ نے سنا شعر و شاعری کی زبان میں کہ اللہ نے بھی مبارکباد دی۔ شاید یہ بھی میرا جملہ ہے، میں نے کوئی 8-10 سال پہلے سینٹر جعفریہ میں کہا تھا کہ جس طرح آپ جشن مناتے ہیں آج پروردگار بھی جشن منا رہا ہے، جس طرح آپ جشن مناتے ہیں آج پروردگار بھی جشن منا رہا ہے۔ جشن منانے کے لیے یا کسی پروگرام کرنے کے لیے ایک مقام کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بانی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سٹیج سیکٹری کی ضرورت ہوتی ہے، ایک خطیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ خالق کائنات نے یہ عجیب جشن منایا، مکان کا انتخاب کیا تو اپنے گھر کا انتخاب کیا، علی کو اپنے گھر میں بلا لیا۔ اگر سٹیج سیکٹری کا اہتمام کیا تو جبرائیل آمین کو بلا لیا، جبرائیل آؤ تم آ کے سٹیج سیکٹری بن جاؤ۔ اگر خطیب کا اعلان کروایا بلایا تو مصطفیٰ کو بلایا، آؤ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کر دو، محمد کو بلا کے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کروایا۔ جب علی ابن ابی طالب کعبۃ اللہ میں 3 دن رہنے کے باوجود، ساری باتوں کو چھوڑتا ہوں ایک نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، 3 دن رہنے کے بعد علی ابن ابی طالب کی والدہ گرامی علی کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے آئی تو اللہ نے کہا خطیب جاؤ آج جا کے جشن پڑھنا ہے، اور ان لوگوں میں پڑھنا ہے جو ساری زندگی تیرا انکار کرتے رہے، آج تو نے اپنے آپ کو بھی منوانا ہے اور علی کو بھی منوانا ہے۔ کہا اپنے آپ کو بھی منوانا ہے، علی کو بھی بنوانا ہے۔ جا کے جشن پڑھ۔ مشرکین مکہ میں لوگ جمع تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ 3 دن کے بعد زندہ بھی آتی ہیں یا مردہ آتی ہیں۔ کیا کمال، کیا شرف اللہ نے جناب فاطمہ بنت اسد کو عطا کیا۔ کمال یہ ہے، شرف یہ ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا، علی ابن ابی طالب کو اس طرح لے کے آ رہی ہیں جس طرح قرآن کو لے کے آیا جاتا ہے۔ دیکھ کے جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے صحن میں، ان کو دیکھ کے کہتی ہے اور فخر کر کے کہتی ہے کہ کوئی ایسی خاتون نہیں اولین میں آخرین میں مجھ جیسی جس طرح میں ہوں، اور کوئی مولود نہیں ہے اولین اور آخرین میں جس طرح یہ مولود میرے ہاتھوں پہ علی ابن ابی طالب ہے۔ گویا فاطمہ بنت اسد یہ کہنا چاہتی ہے اگر کوئی باشرف خاتون ہے مستور تو آئے میرا مقابلہ کر کے دکھائے۔ مجھ سے پہلے بھی کوئی کعبۃ اللہ میں کسی نے کسی کو جنم نہیں دیا، بعد میں بھی نہیں دے گا، اور اس جیسا مولود ہے تو لے آؤ جو 3 دن تک اللہ کے جنت سے بھیجے ہوئے کھانے کھاتی رہی اور اس کو کھلاتی رہی۔ تو جب لے کے آئی تو میرے مصطفیٰ دروازے پہ کھڑے تھے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، مصطفیٰ اندر بھی جا سکتے تھے؟ مصطفیٰ تو وہ ہے جو چاند کو اشارہ کرے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ اگر کعبۃ اللہ کو حکم دیتا کہ دیوار ہٹ جا، دیوار ہٹ جاتی تو مصطفیٰ اندر چلے جاتے۔ اندر نہیں گئے تاکہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے
کہ میری ماں کا شرف کیا ہے، میری ماں کی عزت کیا ہے، میری ماں کا مقام کیا ہے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں مصطفیٰ اندر جا کے کعبۃ اللہ کی اس نے صفائی کر دی ہے، بلکہ باہر کھڑے ہو کے لوگوں کو دعوت دوں، جاؤ دیکھو جہاں ولادت علی ہوئی ہے وہاں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، وہاں شرافت ہی شرافت ہے، وہاں علم ہی علم ہے، وہاں کمال ہی کمال ہے، وہاں عظمت ہی عظمت ہے۔ گویا مصطفیٰ بتانا چاہتے ہیں دیکھو اس جگہ کو، علی کی ولادت سے پہلے وہ جگہ نورانی نہیں تھی، علی کے نور سے وہ جگہ نورانی ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، صلوات پر محمد وآل محمد، جگہ نورانی ہو گئی ہے۔ میرے آقا علی آئے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ۔ مرحوم علامہ حافظ محمد سبطین کا جملہ ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ فرمایا کرتے تھے جب ولایت نبوت کے ہاتھوں پہ آئی، کمال کا جملہ ہے، کہا کہ جب ولایت نبوت کے ہاتھوں پہ آئی، کہا تاریخ میں، پوری تاریخ انسانیت میں کبھی کوئی یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ نبوت ولایت کے ہاتھوں پہ آئی ہو۔ نبوت کو جب بھیجا ہے تو بندے منتخب کیے ہیں، کبھی کسی کو منتخب کیا ہے، کبھی کسی کو منتخب کیا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب نبوت آئی تو ابو طالب کے ہاتھوں پہ آئی، تو جب ولایت آئی تو مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آئی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ نبوت ابو طالب کے ہاتھوں پہ آئی اور ولایت مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آئی۔ وہ فرماتے ہیں یہاں کچھ اور کام کرنا تھا، وہاں فقط مصطفیٰ نے اپنا کلمہ پڑھوانا تھا، یہاں کام دوہرا ہونا تھا، یہاں اس کو آنا چاہیے تھا جس کی تصدیق یہ ولایت قیامت تک کرے گی، اور نبوت ولایت کی تصدیق قیامت تک کے لیے کر دے گی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ولایت نبوت کے ہاتھوں پہ آئی تو اس وقت میرے آقا مصطفیٰ نے علی ابن ابی طالب کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا کہ یا علی کچھ بولو۔ علی نے نبی کا کلمہ پڑھا، جب پڑھ لیا تو پھر نبی سے نہ رہا گیا، نبی نے بھی علی کا کلمہ پڑھا۔ کہا لوگو یہ میری نبوت کی گواہی دیتا ہے، میں اس کی ولایت کی گواہی دیتا ہوں۔ مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی علی نے دی، 3 دن کا علی ہے، مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ تو مصطفیٰ کہتے ہیں میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ تو بھیجا ہوا اللہ کا ولی ہے۔ تو گویا اسی دن فیصلہ ہو گیا کہ مصطفیٰ کا جب نام لے کے میرے آقا علی نے کہا محمد الرسول اللہ، تو علی ولی اللہ کا اسی دن فیصلہ ہو گیا۔ جن کو شک ہے کہ علی کلمہ کا جز ہے یا نہیں، تو مصطفیٰ نے اس دن فیصلہ کر دیا دیکھو قیامت تک اگر کلمہ رہے گا، جہاں اللہ ہوگا وہاں مصطفیٰ ہوگا، وہاں مرتضیٰ ہوگا۔ تو لہذا دنیا نے بہت زور لگایا کہ اس کو کلمہ سے مولا کے نام کو نکال دیں۔ میں کہتا ہوں فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، جس کو وہ عزت عطا کرے، مقام عطا کرے، پھر اور کون ہے جو نکال سکتا ہے؟ یہ تو علی ہے، لیکن اس علی کا ایک ماننے والا ہے، میرے مصطفیٰ کا غلام ہے، ابو ذر غفاری، وہ میرے آقا مصطفیٰ کی خدمت میں ہے۔ عزت دیکھیں، مقام دیکھیں، شرف دیکھیں ابو ذر غفاری کا، آقا مصطفیٰ کی خدمت میں ہے، عرض کرتا ہے آقا مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ اس وقت مسجد میں فقط 2 ہی بندے بیٹھے تھے، ایک میرا مصطفیٰ تھا، ایک مرتضیٰ تھا۔ جب کہا نصیحت کرو، میں کہوں گا ابو ذر لوگوں میں پوچھتے
جب لوگ ہوتے نصیحت کرواتے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا، لوگ اس کی تشریح بہر جا کے اس کی زیادہ تشہیر بھی کرتے، لوگوں کے علم میں آ جاتی، تو ابو ذر دیکھ کے کہے گا آج میں وہ خاص بات پوچھنے آیا ہوں جس کو میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے سامنے پوچھی جائے۔ ایسی خاص بات تو مجھے پتا ہے، اگر میرا مصطفیٰ یہ بتا بھی دے تو یہاں پہ روک کے جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، پوری کی پوری عزت اللہ کہتا ہے ساری میرے لیے ہے۔ تو اس گھر کی معصوم فردیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ ابو ذر غفاری وہ ہیں کہ ابھی غدیر ہوا نہیں، ابھی غدیر آیا نہیں، ابھی مصطفیٰ نے تذکرہ نہیں کیا غدیر کا، لیکن ابو ذر غفاری غدیر کے واقعات کو بھی جانتا تھا، غدیر کو بھی سمجھتا تھا۔ ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کے اعلان کے بعد بھی نہیں ماننا، تو میں چاہتا ہوں آج آپ اس کی تشریح کر دیں کہ آپ نے علی ابن ابی طالب کو اپنا جانشین بنانے کے لیے خود منتخب کیا ہے یا پروردگار نے کہا ہے؟ مصطفیٰ دیکھ کے کہتے ہیں ابو ذر کیا کبھی میں نے اپنی طرف سے بات کی ہے؟ کہا کہ اگر اس نے کیا ہے تو پھر وہ خود کیوں نہیں منواتا لوگوں سے؟ وہ منوا لے، علی ابن ابی طالب کی ولایت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ پیغمبر مسکرائے، کہا کہ ابو ذر تو ساری باتوں کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، تو چاہتا ہے یہ باتیں میری زبان سے نکلیں پھر میرے حوالے دے۔ کہا ابو ذر اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ جب تک یہ کائنات رہے، دنیا رہے، جو خاص بات ابو ذر سے میرے آقا مصطفیٰ نے کی، کہا جب تک یہ کائنات رہے، جب تک یہ دنیا رہے، خالق چاہتا ہے علی ابن ابی طالب کے وجود کے ذریعے پہچانا جائے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے، کون ہے جو منافق ہے اور کون ہے جو مومن ہے۔ صحابہ کرام بھی کہا کرتے تھے کہ ہم یہ تو آج کل سنی عالم بھی اس کو ماننے پہ کیا ہے تیار ہو گئے ہیں کہ صحابہ کرام جب دیکھتے تھے کہ کسی کو پتہ کرنا ہے منافق کون ہے تو مومن کون ہے، علی ابن ابی طالب کے فضائل شروع کر دیا کرتے تو پتہ چل جاتا تھا، جو جس کا چہرہ رنگ اڑ جاتا تھا وہ منافق۔ آج بھی کئی بیٹھے ہوتے ہیں جب میرے آقا کی تعریف آئے تو کہتے ہیں فلاں جو افضل تھا، فلاں اس سے بڑا تھا، اس کو فوراً لے آتے ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ افضل علی ہے لیکن اس کا بھی اپنا مقام ہے، جو اس کا مقام ہے وہ ہے، جو علی کا مقام ہے وہ علی کا مقام ہے۔ علی کے مقام کو کوئی لے نہیں سکتا، اور علی ابن ابی طالب کے مقام کو پوری کائنات میں بڑے بڑے لوگ آئے کم کرنے کی کوشش کی، لیکن عزت اس نے دی ہوئی تھی، تو اس لیے علی ابن ابی طالب کا مقام آج تک کم نہیں ہوا، بلکہ دنیا کی نظروں میں مقام علی بڑا، اور بڑے بڑے لوگوں نے آج اعتراف کیا ہے اور بڑے بڑے کریں گے۔ جب جتنی قیامت قریب آئے گی اعتراف زیادہ ہوتے جائیں گے اور مانتے جائیں گے کہ مقام علی، شرف علی کیا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا میرے آقا مصطفیٰ آئے، علی ابن ابی طالب کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ مورخین لکھتے ہیں، مفتی صاحب نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ وجہ کیا تھی کہ حضرت ابو طالب خود تشریف لاتے، بیٹا تھا، لوگوں کو کہتے کہ میرا بیٹا آیا ہے لینے کے لیے، مصطفیٰ کیوں آئے؟ تو مورخین یہ لکھتے ہیں کہ خالق نے بھیجا کہ جاؤ اپنے گواہ کو خود لے کے آؤ۔ اللہ نے میرے آقا مصطفیٰ سے کہا جاؤ اپنے گواہ کو خود لے کے آؤ۔ تو چلے، جب کعبۃ اللہ میں آئے، علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ مادر علی نے، ابھی آپ اشعار کی شکل میں بھی سن رہے تھے، مادر علی نے شکایت کی، کہا اللہ کے رسول جب سے آیا ہے نہ یہ میرا دودھ پیتا ہے اور نہ یہ آنکھ کھولتا ہے۔ تو کہا کہ اچھا، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ کیونکہ وہاں بت پڑے ہوئے تھے
مورخین یہ لکھتے ہیں، مفتی صاحب لکھتے ہیں، پھر میرے آقا مصطفیٰ نے میرے آقا علی سے کہا، یا علی تم اپنی ماں کو بتاؤ، تیری ماں پوچھ رہی ہے، ماں کو بتاؤ، 3 دن کا بچہ ہے تو یہ بتائے گا کہ میں نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی اور میں نے اپنی ماں کا دودھ کیوں نہیں پیا۔ میرے آقا علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ پیغمبر کی خدمت میں کہا، یا رسول اللہ آنکھیں میں نے اس لیے نہیں کھولی کیونکہ کعبہ میں ارد گرد بت پڑے ہوئے تھے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری پہلی نگاہ بتوں کے اوپر پڑے، میں چاہتا تھا کہ پہلی نگاہ نور نبوت پہ پڑے، آپ کی زیارت کروں۔ دوسرے سوال کے جواب میں غالباً مورخین یہاں خاموش ہیں، میں کہتا ہوں میرے آقا علی نے کہا ہوگا، زیدی صاحب مرحوم کا جملہ ہے، یہ ثواب ان کو ملے، میرے آقا علی نے کہا ہوگا، یا رسول اللہ گواہ تیری نبوت کا بن کے آیا ہوں، گواہ تیری نبوت کا بن کے آیا ہوں، اور کھانا میں اپنے گھر سے کھاؤں، گواہ جب تیری نبوت کا بن کے آیا ہوں تو کھانا بھی تیرے گھر سے کھانا ہے۔ تو نئی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وجہ کیا تھی؟ مختصات علی ابن ابی طالب میں یہ ہے کہ علی کا کعبۃ اللہ میں آنا ایک وجہ میں نے بیان کی، دوسری وجہ کیا تھی کہ علی ابن ابی طالب کو اللہ نے کعبۃ اللہ میں بھیجا، اس لیے بھیجا کہ علی ابن ابی طالب سے بڑھ کر شجاعت میں بعد از پیغمبر کوئی نہیں تھا، اور وہ کام جو اللہ پیغمبر کے ذریعے علی کے ہاتھوں کروانا چاہتا تھا، تو گویا میں یوں کہوں خالق کائنات علی ابن ابی طالب کو وہ سارے دشمن دکھانا چاہتا تھا، علی اس جگہ پہ تو نے آنا ہے، ان کو پہچان لو، بڑے کو پہچانو، چھوٹے کے پہچانو، درمیانے کے پہچانو، ہر تینوں کو پہچان کر جب تینوں کو پہچان لو، سب کو تو نے گرانا ہے، جتنا طاقتور بھی کیوں نہ ہو۔ تو علی ابن ابی طالب سے اللہ آج وعدہ لے رہا ہے، مصطفیٰ اپنے ہاتھوں میں اٹھا رہا ہے، جب ان کو گرانے کے لیے لے آیا تو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا، علی کو اپنے شانوں پہ اٹھایا، کہا یا علی آج بار نبوت تو نہیں اٹھا سکتا، آج امامت کو نبوت اٹھائے گی اور امامت بتوں کو توڑے گی، آج امامت بتوں کو توڑے گی۔ علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، کہا پوچھا اس وقت میرے آقا مصطفیٰ نے، یا علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ جب مصطفیٰ کے شانوں پہ سوار تھا کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اگر چاہوں تو آسمان سے ستارے یہ محسوس کر رہا ہوں، اگر چاہوں تو آسمان سے ستارے توڑ لوں۔ آیت اگر آپ کو یاد ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو اللہ نے یہ عزت اور مقام عطا کیا۔ ابو طالب کا فرزند جو جملہ منہ سے نکالتا اللہ اس کو قرآن میں لاتا، اللہ اس کو بعین ہی اس طرح کر کے دکھاتا۔ جب علی نے کہا یا رسول اللہ اگر میں چاہوں تو آسمان سے ستارے توڑ لوں، تو اللہ نے ستارہ علی کے دروازے پہ بھیج کر یہ ثابت کیا کہ میرے ولی نے کہا میں توڑ سکتا ہوں، بلکہ توڑ نہیں وہ خود آ سکتے ہیں۔ ستارہ اترا علی کے دروازے پہ، علی سوار ہوئے کہاں؟ مہر نبوت پہ۔ مسلمان فخر کرتے ہیں نا، ہم بھی فخر کرتے ہیں، ہم سے اچھا مسلمان کوئی نہیں، یہ کہا کرو شیعہ ہم بعد میں ہیں، مسلمان ہم پہلے ہیں، ہم سے اچھا مسلمان کوئی نہیں، ہم نے دین لیا ہے مصطفیٰ سے اور آل مصطفیٰ سے، ان لوگوں سے لیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے کوئی تقریباً 19 سال پہلے کی بات ہے، ایک بچی ڈینش مسلمان ہونے کے لیے آئی، تو ایک اور لڑکی بھی ساتھ تھی جو کہ منہاج القرآن سے ان کا تعلق تھا، تو وہاں لے آئے ان کو۔ تو میں نے اس بچی پاکستانی سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اس کو اپنے ادارے میں نہیں لے گئی، ادھر لے آئی ہو؟ کہا کہ امام صاحب میں نے تو کوشش کی اس کو مسلمان بنایا، باحجاب بنایا، میری کلاس فیلو تھی کہ یہ ہمارے ادارے میں آئے
اور ہمارے امام صاحب کے پاس جا کے کلمہ پڑھے، لیکن جب یہ مسلمان ہو گئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کوئی اور مذہب بھی ہے سنی مذہب کے علاوہ؟ تو میں نے پھر اپنے امام سے پوچھا کہ کس مذہب کے بارے میں بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دوسرا اگر کوئی مذہب بتانا ہے تو وہ شیعہ مذہب کے بارے میں ان کو بتاؤ، اور کوئی مذہب نہ بتاؤ۔ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، اس بچی نے بڑی کمال کی بات کی تھی، ڈینش بچی نے، تو کہتی ہے کہ یہ کہتی ہے میں نے جب یہ مذہب بھی پڑھا اور یہ مذہب بھی پڑھا، دونوں میں فرق یہ ہے ایک مذہب جو ہے صحابہ کا ہے، ایک مذہب اہل بیت کا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ میں مصطفیٰ کی فیملی کا مذہب قبول کروں، کیوں نہ ہو کہ میں مصطفیٰ کی فیملی کا مذہب قبول کروں، تو ہم سے اچھا مسلمان کوئی نہیں ہے۔ تو لہذا مسلمان کہتے ہیں نا مہر نبوت پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں؟ یا کیا کبھی یہ گستاخی کوئی مسلمان کر سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہو اور اپنا پاؤں رکھ دے؟ کبھی گستاخی نہیں کرے گا، بلکہ لکھا ہوا زمین پہ پڑا ہوگا تو اٹھا کے چومے گا، اپنے منہ کو اور آنکھوں کو لگائے گا۔ اور یہ اگلا جملہ بھی میں کہہ دوں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زمین پہ یا کسی کاغذ پہ یا کسی چمڑے کے ٹکڑے پہ لکھا ہو، میرا علی اپنے پاؤں رکھ دے؟ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ علی اتنا گستاخ رسول اور گستاخ خدا بن جائے کہ اپنے پاؤں کو اس چمڑے یا کاغذ کے ٹکڑے پہ رکھ دے۔ تو پھر وجہ کیا ہے کہ آج علی محمد کے قانون پہ سوار ہے، ایک پاؤں لا الہ الا اللہ کے اوپر ہے، ایک پاؤں محمد رسول اللہ کے اوپر ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جو وجہ میں نے ڈھونڈی ہے وہ یہ ہے کہ علی آج رسالت کو بھی بچانا چاہتا ہے اور توحید کا بیدار کروانا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علی آج توحید کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے۔ جب توحید اپنے آپ کو بنوائے تو پھر کہتی ہے کوئی بات نہیں، پھر تیرے پاؤں میرے پاؤں ہو جاتے ہیں۔ پھر علی کے پاؤں نہیں تھے، یہ توحید کے پاؤں تھے جو محمد کے شانوں پہ سوار تھے۔ اسی لیے میرے آقا علی ابن ابی طالب کا ایک جملہ ابن عباس نے جب میرے آقا علی سے کہا، کسی غزوہ سے واپسی پہ ایک مقام پہ زیقار اس کا مقام کا نام ہے، وہاں بیٹھ کر کون؟ علی ابن ابی طالب، کون؟ وہ شخصیت جو مومنین کے لیے وہ مقام رکھتا ہے جو کعبۃ اللہ مقام رکھتا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، مٹی سے اٹا ہوا ہے، جوتا اپنا کھجور کے تنوں سے گانٹ رہا ہے۔ ابن عباس نے دیکھا، کہا یا علی یہ جوتا بہت پرانا ہو گیا ہے، اس کو پھینکو اور نیا جوتا لے لو، اس کو پھینک دو اور نیا جوتا لے لو۔ میرے آقا علی مسکرائے، دیکھ کر کہا ابن عباس تجھے جوتے کی معرفت ہی نہیں، تجھے جوتے کی معرفت ہی نہیں۔ کمال کا جملہ کہا میرے آقا علی ابن ابی طالب نے۔ آج ہم کہتے ہیں کسی کو قرآن کی معرفت نہیں، توحید کی معرفت نہیں، نبی کی معرفت نہیں، علی ابن ابی طالب کی معرفت نہیں، ابو ذر غفاری کی معرفت نہیں۔ یہ جوتا انسان نہیں ہے، بولتا بھی نہیں ہے، کلام بھی نہیں کرتا، ذی روح بھی نہیں ہے۔ میرے آقا دیکھ کے کہتے ہیں کہ تجھے میرے جوتے کی معرفت نہیں۔ میں کہتا ہوں وہ جس کو مسلمان مفسر قرآن کہتے ہیں علی کجا، علی کے جوتے کی معرفت نہیں رکھتا، تو علی کا مقام کیا ہوگا؟ جب یہ جملے کہے تو ابن عباس دیکھ کے کہتے ہیں یا علی پھر آپ فرما دیں یہ جوتا ہے کیا؟ کہا ابن عباس تمہیں نہیں پتا، جب میں کار خدا کرتا ہوں تو اللہ کا پاؤں اس کے اندر ہوتا ہے، اس وقت میرا پاؤں نہیں ہوتا، اس کا ہوتا ہے۔ میرے ہاتھ نہیں ہوتے، اس کے ہوتے ہیں۔ میری آنکھیں نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہیں۔ جب میں اس کا ہو جاتا ہوں تو مجھے سارے اختیار دے دیتا ہے، میں اس کے اذن سے سارے کام کرتا ہوں۔
بہک بھی جاتے ہیں، خطرناک وادی میں بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، کہا نہیں، جب کار خدا کرتا ہوں، جب کار خدا کرتا ہوں۔ دو ہی ہستیاں ہیں، دو ہی ہستیاں ریاض شاہ جی، ایک آپ کا دادا علی اور دوسرا نانا مصطفیٰ۔ دو ہی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو یہ منوایا کہ ہم اگر سوتے ہیں تو اس کے لیے، اٹھتے ہیں تو اس کے لیے، اور گھر میں جاتے ہیں تو اس کے لیے، کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے، اور کسی کو چاہتے ہیں تو اس کے لیے۔ قار خدا علی وہ ہے، جب علی اب علم کی مسند پہ آ جائے تو کہتا ہے اول الدین معرفت اللہ، سب سے پہلا دین اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ کی توحید کی اگر معرفت دیکھنی ہو تو اس دروازے پہ ہے۔ تو مصطفیٰ آج کر رہا تھا کہ علی ابن ابی طالب کو، بعد میں نے وہاں روکی تھی، اپنے ہاتھوں پہ لے کے آیا، اور کیا وجہ تھی یہ بھی میں عرض کر چکا کہ کیوں علی ابن ابی طالب وہاں آئے، اور پھر دوسری وجہ کیا تھی کہ مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آئے۔ مسلمان آج کہتے ہیں کہ یہ شیعہ اتنا بڑھاتے ہیں علی کو، میں خدا شاہد ہے، محرم میں بھی میرا یہی موضوع تھا کہ آپ جتنے لوگ بھی بیٹھے، اہل سنت بھی سن رہے ہوں گے، اور ان کو بھی میرا یہ چیلنج ہے کہ آپ بالکل اکیلی مصطفیٰ کی تعریف کر کے دکھا دو، اکیلا تنہا میرے آقا مصطفیٰ کی تعریف کر کے دکھا دو۔ آپ کو جہاں بھی مصطفیٰ کی تعریف ہوگی مرتضیٰ کی ضرور ہوگی۔ ابھی میرا آقا علی دنیا میں نہیں آیا، تب بھی علی ابن ابی طالب اپنی تعریفیں مصطفیٰ سے کروا رہا ہے، منوا رہا تھا۔ ماں کے شکم میں ہے تب بھی منوا رہا ہے۔ ابھی علی کا نور صلب ابو طالب میں ہے تب بھی منوا رہا ہے علی ابن ابی طالب۔ تو علی کو نکال کے مصطفیٰ کی سیرت لکھ کے دکھاؤ۔ میں بلکہ یوں کہوں جرت کر کے کہ مصطفیٰ کی سیرت علی ابن ابی طالب کی سیرت کو نکال کے کامل نہیں ہوتی، اسی طرح علی کی سیرت مصطفیٰ کی سیرت کے بغیر کامل نہیں ہوتی۔ جب بھی مورخ لکھتا ہے تو سیرت مصطفیٰ کے ساتھ سیرت مرتضیٰ کو بھی لکھتا ہے۔ تو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ 3 دن کا بچہ ہے، بولتا کیسے ہے۔ میں چھوڑ دیتا ہوں وہ نبی کی مثال بھی، میں کہتا ہوں تو اگر ماننے پہ آ جائے تو سڑک پہ بیٹھا ہوا ایک ننگا پیر اس کو چومنے پہ آ جاتا ہے کہ یہ ولی اللہ ہے، یہ غیب کی خبریں دیتا ہے، اور پھر کم از کم اتنا تو مانتا ہے نا تو کہ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں اللہ نے یہ معجزہ رکھا تھا۔ اگر کنکری آتی تو مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھتی، کنکری آتی تو مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھتی۔ ایک جانور ہے سوسمار جو اپنی بیل سے نکلے اس کو پھر بیل نہیں ملتی، اتنا کند ذہن وہ جانور ہے۔ تو ایک عرب کا بدو آیا میرے آقا مصطفیٰ کی خدمت میں، تو اس کے پاس ایک پوٹلی تھی، اس کے اندر یہ سوسمار تھا۔ آ کے کہتا ہے کہ سنا ہے کہ تم اللہ کا نبی ہے، اگر نبی ہے تو اپنی نبوت کی نشانی بتا۔ جب یہ کہا کہ نبوت کی نشانی بتا، وہ سوسمار جو اس کی پوٹلی میں تھا اس نے حرکت کی، اپنی فصیح زبان میں، عربی زبان میں اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب اس سوسمار نے کلمہ پڑھا تو یہ قدموں پہ گرنے لگا۔ تو یہ بھی ہمیں مصطفیٰ نے سکھلایا ہے کہ سجدہ فقط خدا کو کیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ نے دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے سے لگایا، کہا تجھے نبوت کی دلیل مل گئی۔ دیکھ کے کہتا ہے آقا اس سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے؟ یہ کند ذہن جانور جو اپنی بیل میں نہیں جاتا وہ تیرا کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ تیرا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں مسلمان تو علی کو فخر مصطفیٰ نہ مان، فخر ابراہیم نہ مان، فخر عیسیٰ نہ مان، فخر موسیٰ نہ مان، اتنا ہی مان لے کہ ایک پتھر آیا میرے آقا مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ، اس نے کلمہ پڑھا فصیح عربی زبان میں۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ نہ پتھر کا منہ ہے
نہ زبان ہے، نہ ناک ہے، نہ کان ہے، ایک پتھر ہے، کنکری ہے جس نے کلمہ پڑھا۔ اگر مسلمان ماننے پہ آ جائے تو پتھر کو مانتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں مسلمان تو علی کی فضیلت کو چھوڑ دے، اس بات پہ آ جا کہ آج علی نے خود سے کلمہ نہیں پڑھا، مصطفیٰ کے ہاتھوں کی وجہ سے اللہ نے علی کو قوت عطا کی کہ علی کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اپنا کہا کہ میں انا علی ولی اللہ، میں اللہ کا ولی ہوں، میں علی اللہ کا ولی ہوں۔ تو مصطفیٰ نے علی ابن ابی طالب کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ تیسرا کام کیا کیا؟ اپنی زبان مبارک دہن مبارک سے نکالی، علی کی منہ میں رکھی، بلکہ یوں کہوں زیدی صاحب فرماتے تھے کہ پہلے دن ہی مصطفیٰ نے علی کو زبان دے دی، پہلے دن ہی مصطفیٰ نے علی کو زبان دے دی تھی کہ آج کے بعد تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، تو میرا ہے، میں تیرا ہوں۔ آج میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ آج تو کعبۃ اللہ میں آیا ہے تو وہ خالق بھی تیرا جشن منا رہا ہے، اس خالق نے بھی مجھ جیسے نبی کو تیرے جشن کے لیے خطیب چنا ہے۔ ہم گناہگار کجا اور جشن علی کجا؟ جس جشن کو مصطفیٰ پڑھے اسے جشن علی کہتے ہیں، جس جشن میں مجمع حوران جنت ہو، ملائکہ ہو، اس جشن کو جشن علی کہتے ہیں۔ بلکہ یوں کہوں کہ اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ یہ قصیدہ لے کے جاؤ، میرے آقا علی کی شان میں پڑھ دو، اور وہ قصیدہ جو آقا علی کی شان میں جبرائیل نے پڑھا، دیکھ کر کہا کہ یہ مصطفیٰ کا غلام آیا ہے، اللہ کا بندہ آیا ہے، جبرائیل کا استاد آیا ہے، یہ کائنات میں وہ ہستی ہے، اس کا مقام یہ ہے، شرف یہ ہے، اللہ نے ان کے بچوں کی وجہ سے دنیا کے لیے جنت کو واجب قرار دیا ہے، اللہ نے اس کے لیے زہرا کو زوجہ بنا کے بھیجے گا۔ اللہ وہ ہے جس نے اس کو ابو طالب کے گھر میں بھیجا ہے، اللہ نے اس کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ جس گود میں مصطفیٰ کی پرورش ہوئی ہے اس گود میں مرتضیٰ کی پرورش ہوئی ہے۔ اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ وہ علی نہج البلاغہ میں کہتا ہے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ معرفت۔ کس کی معرفت؟ اللہ کی۔ کچھ علی کی باتیں بھی ہمیں سننی چاہیے۔ پھر کہا کہ کمال معرفت کیا ہے؟ کہا تصدیق۔ اللہ اکبر۔ کمال معرفت عائشہ جی کیا ہے؟ تصدیق۔ یعنی کیا؟ آپ کو نماز کی معرفت ہو جائے تو کمال یہ ہے نماز پڑھ کے دکھاؤ، یہ کمال ہے۔ کمال معرفت کیا ہے؟ تصدیق۔ تو میں نے وہ آیت بھولی نہیں، آپ کو، مجھے بھی نہیں بھولی، فَلِلَّهِ الْعَظْمَةُ وَفَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تمام کی تمام عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہاں میرے آقا علی کہتے ہیں کیا اول دین معرفت اللہ، سب سے پہلا دین اللہ کی معرفت ہے۔ کمال معرفت کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ تو پتا چلا کہ کمال معرفت پہ کائنات میں سب سے پہلے دو ہستیاں تھیں، اس سے پہلے ان دو ہستیوں سے کوئی تیسری نہیں تھی۔ پہلی ہستی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، دوسری ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ پہلا درجہ اللہ کی معرفت، دوسرا تصدیق، تیسرا درجہ کیا ہے اس کا معرفت کا؟ اخلاص، مخلص ہونا۔ اخلاص میرے آقا علی ابن ابی طالب کا یہ ہے کہ علی بچپن میں مصطفیٰ کے بستر پہ سوتا ہے، ابو طالب اٹھا اٹھا کے علی کو سلاتا ہے۔ میں یوں کہوں کہ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں، کسی سے کہیں کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو، کہتے ہیں ہم ٹریننگ کر رہے ہیں تاکہ ہم نے کام پہ جانا ہے، یہ کام سیکھ جائے۔ تو گویا ابو طالب علی ابن ابی طالب کو ٹریننگ دے رہے تھے کہ ایک رات آنی ہے جس رات کو بستر پہ سونا ہے،
ایک رات آنی ہے جس رات کو بستر پہ سونا ہے. تو چوتھی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز معرفت خدا، دوسری چیز تصدیق، تیسری چیز میں اس کو الٹ کہہ گیا ہوں، تیسری چیز توحید، اللہ کی وحدانیت. توحید میرے آقا علی نے اس طرح منوائی، کمال کر دیا میرے آقا علی نے. توحید کو اس طرح منوایا دنیا والوں کو کہ اللہ کو کہنا پڑا. توحید کو اس طرح منوایا کہ اللہ کو کہنا پڑا مصطفیٰ کی زبانی کہ میرے مصطفیٰ تو اعلان کر دے. علی نے جو علی کا اپنا تھا، جو علی کو مانتا تھا، کمالات میں نے دیے، عزت میں نے دی، شرف میں نے دیا، اس مقام پہ میں نے رکھا. علی کو معجزات بھی علی کے ہاتھوں پہ میں نے علی کو عطا کیے. اگر علی کے پاس کچھ مقامات ہیں، کرامات ہیں تو میں نے دی. یہ شرف، اتنی بڑی ہستی میں نے علی کو بنایا. جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کا بیٹا کہتا ہے زکا صاحب کو، بابا جی آپ نے تو مجھے پڑھایا ہے، اب میں انجینئر بن گیا ہوں یا ڈاکٹر بن گیا ہوں، آپ جلتے کیوں ہیں مجھ سے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اس ڈاکٹر سے دوائی لوں گا، اس سے نہیں لوں گا. تو اللہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب سارے کمالات اس کو میں نے دیے ہیں. اگر کوئی اس کو مانتا ہے تو میں اللہ کبھی یہ نہیں، میں نے اللہ نے کہا کہ علی کو نہ مانے. میں علی کے اندر شرافت دیکھنا چاہتا ہوں، عزت دیکھنا چاہتا ہوں. جو میں نے کمال دیے ہیں میرے کمال کا پاس رکھتا ہے یا نہیں؟ کہا مصطفیٰ علی نے اتنی پاسداری کی، کہا جو میرا ہے اس کا نہیں، وہ میرا نہیں. جو میرا ہے توحید کو نہیں مانتا، مجھے خدا مانتا ہے، وہ میرا نہیں. تو کہا جب علی نے اتنی پاسداری کی، اتنی علی نے عظمت دکھائی، تو مصطفیٰ سنو، پھر ہم بھی علی کی عظمت کو بڑھا رہے ہیں. ہم بھی دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر جو بندہ بھی دنیا میں چاہے جتنی نمازیں پڑھے، جتنے روزے رکھے، جتنے حج کرے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا مارا جائے، سونا اور چاندی اتنی مقدار میں دے کہ پہاڑوں جتنی سونا اور چاندی اللہ کے راہ میں خرچ کر دے، اگر اس کے دل میں ایک ذرہ برابر علی کی محبت نہیں تو وہ میرا نہیں. تیسری چیز توحید انہوں نے منوائی ہے، ان کی کنیزوں نے منوائی ہے. توحید تو کربلا میں میرے آقا حسین نے منوائی. ایسا سجدہ کیا کائنات میں، اتنا بڑا سجدہ، اتنا بڑا سجدہ کرنے والا، اتنا بڑا نمازی کائنات کے اندر حسین ابن علی سے بڑھ کر آپ کو کوئی نمازی نظر نہیں آئے گا. اسی لیے تو کسی نے کہا دو چیزیں اسلام کے دامن میں ہیں، ایک ضرب اللہ ہی، دوسرا سجدہ شبیری. دو ہی چیزیں فقط، اور کچھ نہیں. اگر اسلام سے اس سجدے کو نکال دو، اس تلوار کو نکال دو جو علی کے ہاتھ میں ہوتی تھی، تو پھر یہ جملہ بھی زیدی صاحب کا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے پھر تیرا اسلام پہاڑوں پہ بھاگتا ہوا نظر آئے گا. تیرا اسلام پہاڑوں پہ بھاگتا ہوا نظر آئے گا. چوتھی چیز یعنی اخلاص، جب اخلاص توحید آ جائے تو پھر اکمال توحید کا کامل ہونا کیا ہے؟ اخلاص، خلوص اس گھر میں اتنا تھا کہ اللہ نے اس گھر کے اندر وہ خلوص رکھا، وہ عظمت رکھی، وہ عزت رکھی کہ خالق کی کائنات کو بے جان درخت کو بھی حکم دینا پڑ گیا کہ جب میرا مصطفیٰ آئے تو جھک کے سلام بھی کیا کر، کھجورے بھی عطا کیا کر. یہ اخلاص کی وجہ تھی، نہ فقط مصطفیٰ کے لیے. اس گھر میں جتنی فردیں رہتی تھیں، جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے کھجوریں توڑ کے رکھی، میرے بچوں میں کوئی بچے کچھ آئے، انہوں نے کھائیں کیونکہ بھوک لگی ہوئی تھی. جو ہی مصطفیٰ آئے
تو میں کیونکہ ان کو کھجوریں پیش کیا کرتی تھی، اب دیکھا کھجوریں نہیں ہیں، تو میں دیکھتی ہوں وہ درخت چل کے آ رہا ہے، درخت چل کے آ رہا ہے۔ میں نے تعجب کیا، پہلے تو جھکتا تھا، ہو سکتا ہے اپنے میوے کے بار کی وجہ سے جھکتا ہو، ہوا کے جھونکے کی وجہ سے جھکتا ہو، چل کے آ رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا میرے بیٹے مصطفیٰ، یہ درخت چل کے آ رہا ہے، اپنی جڑوں کے ساتھ چل کے آ رہا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ مسکرائے، کہا اماں جان یہ میری نبوت کا کلمہ پڑھ رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری نبوت کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اخلاص کی یہ منزل تھی اس گھر میں۔ آخری جملہ میرے آقا علی نے کہا، اخلاص کا کمال کس چیز میں ہے؟ تمام صفات کی اس سے نفی کر دی جائے۔ میں نے شاید یہاں جب علماء کرام بھی تھے، کسی جوان نے سوال کیا تھا کہ یہ صفت اللہ میں بھی ہے اور ان میں بھی ہے؟ نہیں، اللہ کی صفات اللہ کی ہی صفات ہے، ان میں جلوہ ہوتا ہے، ان کی صفت نہیں ہوتی، ان میں ظہور ہوتا ہے۔ اللہ اپنی صفت کا ظہور کرتا ہے، لیکن اپنی اللہ کی صفت یہ کہنا کہ اللہ کی صفت ان کے پاس ہے، پھر کیا ہے؟ اللہ اللہ نہیں رہتا، کیونکہ اللہ کی کچھ چیزیں یہ لے لیں اور ان کی چیزیں اللہ لے لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی بڑا کمال ہے۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، یہی کمال ہے کہ اللہ اپنی صفات کو جب ظاہر کرتا ہے تو کبھی مصطفیٰ میں کرتا ہے اور کبھی مصطفیٰ میں کرتا ہے، اپنی صفات کا ظہور ان میں کرتا ہے۔ تو وہ علی جس کے فضائل اتنے، جس کا مقام اتنا، جس کی عزت اتنی، شرف اتنا، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ تم اگر مجھے مانتے ہو تم اللہ والے بن جاؤ۔ من قانا یرید العزت، اگر تم عزت کا ارادہ کرتے ہو، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، میرے آقا علی فرماتے ہیں اگر عزت کا ارادہ کرتے ہو، عزت چاہتے ہو، تو پھر کیا ہے؟ ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں، پھر تم اللہ والے بن جاؤ۔ دیکھو علی ابن ابی طالب کس طرح تجھے جنت کی طرف بشارت دلواتا ہے، کس طرح علی کے بیٹے تجھے جنت میں لے کے جاتے ہیں، کس طرح تمہیں وہ مقام حاصل ہوگا جو علی ابن ابی طالب کو جنت میں مقام حاصل ہوگا۔ تم ذرا یہ تو ارادہ کرو کہ تم عزت والے بننا چاہتے ہو یا نہیں بننا چاہتے۔ جب تم ارادہ کر لو گے تو اللہ پھر ساری عزتیں تمہارے لیے اور تمہارے سامنے بچھا دے گا۔ ہمارے الہ من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو بھی عزت کا ارادہ چاہتا ہے تو تمام عزتیں اس کی ہیں۔ یہ شرف، عزت، مقام اللہ نے میرے آقا علی کو عطا فرمایا، میرے آقا مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ میرا اللہ علی کی عزت کا واسطہ، علی کے شرف کا واسطہ، علی ابن ابی طالب کی عظمت کا واسطہ، علی کے مقام کا واسطہ۔ علی کا مقام بھی بڑا ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں میرے آقا علی آئے، جس طرح آپ دعا مانگ رہے ہیں، یعنی ہم کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ جھلے، کہ علی کو بہت مانتے ہیں۔ آئے عرض کی یا رسول اللہ آج مجھے کوئی مشکل ہے، دعا کیجیے میری مشکل حل ہو جائے۔ علی نے کمال کا جملہ کہا، پتہ چلا کہ مشکل کشا کو جب مشکل آ جائے تو پھر وہ آتا ہے مصطفیٰ کے دروازے۔ تو مصطفیٰ نے بھی بڑا انوکھا کام کیا۔ حضرت نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، دونوں ہاتھ اٹھائے، کہا بار الہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ، علی کی مشکل کو حل کرتا، میرا اللہ تجھے علی ابن ابی طالب کی عزت کا واسطہ۔ آج شب جمعہ ہے، بخشش کی رات ہے، ہم گنہگار ہیں، میرا مالک ہمارے گناہوں کو علی کی عزت کی وجہ سے معاف کر، میرا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کے گناہوں کو علی ابن ابی طالب کی عزت کی وجہ سے معاف کر، میرا اللہ مولانا صاحب کی والدہ
اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، عزیزم بابر کے والد، اور بھی اس عرصے میں جتنے مومنین مومنات اور جو کوپن ہیگن میں مومنین مومنات رہتے تھے اب ہم میں نہیں رہے، بالاخص جن لوگوں نے بہت خدمت کی، رفیق صاحب، بشیر تبسم صاحب، جعفری شاہ صاحب، بابا مردان شاہ، ان لوگوں نے بہت خدمت کی، مرحوم غلام علی، یہ خادم تھے امام حسین کے، شیری مرحوم۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت کا، اپنی عظمت کا، اور اس کے علاوہ بعض ہمارے مومنین مومنات جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، آغا حسین، اس کا نام کوئٹہ سے تھے، میں نے ان کو نہیں دیکھا، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اس کو چلانے کے لیے آگے لے کے گئے۔ اس طرح ایک مومن ہمارے نماز جمعہ میں آتے تھے، اب ان کا نام میرے ذہن میں نہیں رہا، نماز کوئٹہ سے ان کا نام برکت علی رحمت اللہ علیہ، ہمارے جمعے کا ساتھی تھا۔ جمعہ یہ پیغمبر فرماتے ہیں میرے امت کے غریب لوگوں کا حج ہے، لوگ غفلت کرتے ہیں، جمعے میں نہیں آتے۔ جب یہ جو میں نے کہا ہے نا ریہرسل کرواتے تھے حضرت ابو طالب، یہ کیا کرو، جب میرے آقا امام زمانہ آئیں گے نئی جمعے پہ آؤ گے تو پھر منافق شمار ہوگے، اب پڑھو گے عادت ہوگی تو آپ اس وقت بھی جمعے میں آؤ گے، لیکن اب اگر نہیں آئے تو کوئی حق نہیں، کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن ایک ثواب سے محروم ہو گئے۔ اسی طرح اور لوگ بھی جتنے یہاں تھے، اب کسی کا نام ہو سکتا ہے میرے ذہن سے رہ گیا، اور خواتین میں بھی بہت ساری خواتین تھیں جنہوں نے بہت خدمت کی یہاں شیعت کی کوپن ہیگن میں۔ میرا اللہ ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، میرا اللہ ان کے گناہوں صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے۔ میرا مالک ہمارے مرحومین مرحومات قبلہ قاضی صاحب کے درجات عالی ہیں، متعالی فرمائے۔ میرا اللہ آج ایرانی قوم اس کو روز قدر باپ کا دن مناتی ہے۔ ہم شیعہ جو ہے جہاں بھی، علی ہمارا باپ تھا، پیغمبر نے فرمایا یا علی انت و انا ابوا ہذہ الامہ، یا علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں۔ میرا اللہ ہمارے اس باپ کی عزت کا واسطہ، ہمارا کوئی شرف نہیں، بچے غلط بھی ہوتے ہیں صحیح بھی ہوتے ہیں، باپ پیار کرتا ہے، میرا اللہ علی کی عزت کا واسطہ، ہم علی کو چاہتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، علی کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تیری توحید کو علی کے کہنے پہ مانتے ہیں، اسی طرح تصدیق کرتے ہیں جس طرح علی نے بتایا۔ میرا اللہ علی ابن ابی طالب کی عزت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے مرحومین مرحومات کے گناہوں کو معاف فرمائے، علماء مراجع جو دنیا سے چلے گئے ہیں سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، علماء مراجع محسن ملت شہید حسینی مفتی جعفر حسین مرحوم امام خمینی استاد العلماء، ان کے درجات عالی ہیں، متعالی فرمائے۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے آج کی اس دن کا اور آنے والی جو شب ہے، شب جمعہ ہے، میرے آقا علی کی ولادت یوم جمعہ ہوئی تھی، کل اتفاق سے جمعہ بھی ہے۔ میرا اللہ اس آنے والے جمعے کا واسطہ علی ابن سارے دن ساری راتیں سارے سال ان کی نسبت سے ہیں، ان کو مقام شرف ان کی نسبت سے ملا، آپ نے خود اپنے گھر کو شرف ان کی نسبت سے دیا۔ میرا اللہ ان کی عزت کا واسطہ، ان کی عظمت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرا اللہ جو لوگ نیاز نظر کا جنہوں نے اہتمام کیا ہے، زکا صاحب نے، علی جان نے، اور بھی مومنین اس میں شریک ہیں، مومنات شریک ہیں، میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرا اللہ ان کے مرحومین مرحومات کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ میرا مالک ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، جو موجود ہیں، جو سن رہے ہیں سب لوگ، ان کے والدین جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں، اسی طرح میرے والدین، میری اہلیہ کے والدین، میرا اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، اپنی جلالت کا، اپنے مقام بالا کا، کیونکہ یہ جشن، اس کی نظر نیاز، اس کا اہتمام اشتیاق شاہ صاحب کرتے تھے، کرونا وائرس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ٹھپ ہو گیا۔ یہ چلو یہ بھی میں کہتا ہوں میرے آقا علی ابن ابی طالب کا مقام ہے، ہم نے تو کسی کو یہ نہیں کہا کہ اس میں لکھا کہ آپ لوگ آئیں، آپ لوگ آ گئے ہیں۔ یہ ایک سنیارہ تھا ڈیرہ غازی خان کا، حاجی غلام عباس، تو وہ اس کا بیٹا، شاید یہ واقعہ بھی میں سنا چکا ہوں، تھوڑی 2 منٹ اور دیر ہو جائے، اس طرح کے واقعات بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کس طرح آپ کو عقیدت ہونی چاہیے اس گھر سے۔ اس کے بیٹے کو سونے کی دکان تھی
تو کسی نے خنجر یا چاقو مارا، اس کا کٹ گیا پیٹ اور آنتیں بھی کٹ گئیں، تو اس کو ہسپتال ملتان نشتر ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا، وہاں شیعہ ڈاکٹر بھی بہت ہیں، اہل سنت بھی ہیں، اچھے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹروں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ اپنا کام کریں دعا کا، بیٹا بچنے والا نہیں۔ حاجی صاحب نے کیا کیا، وہاں سے ڈیرہ غازی خان آیا، وہاں غالباً اگر میں بھول نہیں رہا، ڈیرہ غازی خان کے جو لوگ سن رہے ہوں گے اگر غلط نہیں ہے تو پھر مجھے اس کی تصدیق کر دیں گے، بائی بلاک جو ہے ڈیرہ غازی خان میں، وہاں کثرت سے سادات دکھا ہے اس پورے بلاک کے اندر۔ تو حاجی صاحب کی عقیدت دیکھو، مقام دیکھو، منت مانی باب الحوائج، امام موسیٰ کاظم کی، کہا کہ باب الحوائج تو اللہ سے میرا بیٹا واپس کروا سکتا ہے، بس تیری منت مان رہا ہوں اور تیری میں مجلس کروایا کروں۔ گیا مٹھائی کی دکان پہ، بیٹا زندگی موت کی کشمکش میں ہے، یہ ہے عقیدت۔ کبھی کبھی لوگ یہاں چلتے پھرتے، میں تو ایک طالب علم ہوں، حقیر ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن کبھی اگر کسی سید سے غلطی بھی ہو جائے تو اس کو اس لیے درگزر کیا کرو، یہ اولاد زہرا ہے، چپ کر کے چلا گیا، وہ اس کو سزا ملے گی اگر وہ آپ کی توہین کرتا ہے، آپ کی بے عزتی کرتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے زبان کھولی تو پھر وہ، جیسے ایک عالم کا جملہ ہے کہ کدھر سے سید کو فاطمہ سے نکالے گا، کس سائڈ سے نکالے گا، بیٹا تو بی بی زہرا کا ہے، اس کو برا کہے گا تو جناب سیدہ تک یہ گالی چلی جائے گی۔ عقیدت دیکھے اس مومن کی، مٹھائی کے ڈبے، جتنے سادات کے گھر تھے اتنے مٹھائی کے ڈبے لیے، ہر ایک دروازے پہ جاتا ہے اپنی گاڑی میں، ڈکل بات کرتا ہے، بچہ کوئی آتا ہے یا بڑا کہتا ہے کہ یہ مٹھائی ہے، آپ جائیں زہرا کی پوتیوں کو کہیں مسلح بچھا کے میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، میرا بیٹا بیمار ہے۔ کہتے ہیں کہ آخری گھر تک حاجی صاحب پہنچے تھے تو کیا ہوا، فون آیا ہاسپٹل سے بیٹے کا، بڑے بیٹے کا، کہ ابا جی بھائی جو ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں ان کی حالت بہتر ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین تھا میرا بچہ، زہرا کی پوتیاں دعا کریں اور دعا رد ہو جائے۔ یہ انہوں نے جملہ ایک بڑا معرفت کا کہا کہ یہ چیز میں نے خود جناب زہرا سے لی ہے، جب مصطفیٰ کو مشکل آتی تھی تو بطول مسلح بچھا کے دعا کرتی تھی، اب میں ایک حقیر کو مشکل آئی ہے تو بطول کی بیٹیاں بیٹھ کے مسلح بچھا کے دعا کریں گی۔ یہ عقیدت ہے، جب بھی مشکل آئے آپ کہیں اور نہ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اہل بیت سے توسل نہ کرو، بابا عام سید سے توسل کرو تو کام ہو جاتا ہے، اہل بیت پوجا ہے۔ جو بات میں کہنے والا تھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا حاجی غلام عباس نے، وہ پھر انہوں نے مرد مانی مجلس کرتے تھے، مانی کے 2 بندوں کو دعوت کرو، ایک حافظ محمد حسنین صاحب کو اور ایک خادم شاہ 38 والے، پھر سارے جا کر آ جاتے تھے، ساری رات مجلس ہوتی تھی۔ تو یہ جیسے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو حاجی صاحب سے کسی مولانا نے کہا کہ حاجی صاحب بندے آپ 2 بلاتے ہیں، اتنے ذاکر آتے ہیں تو ان کو پیسے آپ دیتے ہیں، آپ کو کچھ مسئلہ نہیں ہوتا؟ دیکھ کے کہا کہ قبلہ آپ 2 میرے بلائے ہوئے ہیں، یہ امام موسیٰ کاظم کے بلائے ہوئے، ان کو امام موسیٰ کاظم نے بلایا۔ آپ لوگ بھی جو یہاں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ، یہ میں تشویق نہیں کر رہا کہ آئندہ پروگرام میں 100 بندہ آ جائے، جہاں منع ہے ابھی تک کرونا وائرس کی وجہ سے، اتنے لوگ ہیں، باہر اتنے ہی کافی ہیں، تو جب کھلے گا انشاءاللہ پھر ہم سب کے لیے کھولیں گے۔ بارے اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، اپنی جلالت کا، ہمارے بارے میں آقا امام زمانہ کا ظہور جلد فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، اپنی جلالت کا، اپنے مقام والا کا، سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما۔ ہمیں ہمارے بچوں کو قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، جہاں جہاں بھی لوگ ایمان پہ بستے ہیں سب کی حفاظت فرما۔ میرا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، میرا اللہ جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما، میرا مالک افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، پاکستان، افغانستان، یمن، سیریا، بحرین، عراق، ایران، جہاں جہاں بھی کشمیر، انڈیا، جہاں جہاں بھی مومنین مومنات بستے ہیں، میرا مالک ان کی حفاظت فرما۔ میرا اللہ کشمیریوں کی مدد فرما، میرا مالک فلسطینیوں کی مدد فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، جلالت کا،
اپنے مقام والا کا ہم میں سے جس گھر میں بھی کوئی بزرگ ہے اس کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگ حضرت ایت اللہ حافظ صاحب کی حفاظت فرما، ان کو صحت اور سلامتی عطا فرما۔ پاکستان کے جتنے بزرگ علماء ہیں، جاڑا صاحب، شیخ محسن صاحب، میرا مالک ان کی حفاظت فرما، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ لوگوں سے التماس ہے اپنے اپنے مرحومین مرحومات رفع زکا صاحب اور جن لوگوں نے تبرک کا اہتمام کیا ہے ان کے مرحومین مرحومات علی جان اور اسی طرح اشتیاق شاہ صاحب، مسعود صاحب، جو لوگ اس میں شریک ہوئے پکانے میں، لانے میں، یہ ہمیں لوگوں کو دکھانے میں، کھانے میں بھی ریاض شاہ صاحب انشاءاللہ شریک ہیں لیکن لاتے بھی ہیں ہر جمعے۔ تو میرا اللہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، سب کے مرحومین مرحومات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، اور جن لوگوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے اور جو رہ گئے ہیں ان سب کے لیے ان کو بھی شامل کریں، اپنے آباء و اجداد کو بھی شامل کریں، جتنے شامل کرتے جائیں کم ہیں، سب کو شامل کر